آج کی اس ویڈیو میں ہم HCF پہ بات کریں گے، یعنی ہائیسٹ کامن فیکٹر، یا اردو میں جسے عدد اعظم کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کہاں پر کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں محمد اخلاق احمد اور آپ اس وقت موجود ہیں سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی کے چینل پر، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عاد عدد کی جمع ہے اور اعظم بڑے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا عدد جو بڑا ہو۔ یہ دو یا تین یا دو سے زیادہ اعداد کو برابر کا تقسیم کرنے والا ایک بڑے سے بڑا عدد ہوتا ہے جو ان سب کو تقسیم کر سکتا ہو، تو اسے کہتے ہیں عدد اعظم یا ہائیسٹ کامن فیکٹر، یا ان شارٹ HCF۔ مثلا اگر 4 اور 8 دو عدد ہیں اور ان کا HCF معلوم کرنا ہو تو وہ 4 ہوگا۔ اب غور کریں کہ 4 اور 8 میں 4 ایسا عدد ہے جو 4 کو بھی تقسیم کرتا ہے اور 8 کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح سے 6، 10 اور 18 کے عدد ہوں اور ان کا اگر عدد اعظم معلوم کرنا ہو تو وہ آئے گا 2، یعنی کہ 2 ایک ایسا عدد ہے، 2 بڑے سے بڑا ایسا عدد ہے جو 6 کو بھی تقسیم کرتا ہے، 10 کو بھی تقسیم کرتا ہے اور 18 کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں کہ 3، 4، 5، 6 وغیرہ یہ سب اعداد کو تقسیم نہیں کرتے ہیں، تو عدد اعظم بڑے سے بڑا عدد ہوتا ہے جو دیے گئے سب اعداد کو پورا تقسیم کر سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ HCF کا ہماری عام زندگی میں استعمال کہاں پر ہوتا ہے، یعنی عدد اعظم کا ہم امپلیمنٹ کہاں پر کرتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال کو اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک الیکٹریشین ہے جو کمرے میں وائرنگ کر رہا ہے، وائرنگ کرتے ہیں، نیو کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو اس کے پاس 3 پوائنٹس ہیں، تو بورڈ سے پوائنٹ تک کیبلنگ کرنے کے لیے اس کے پاس مختلف سائزز ہیں، 12 فٹ، 21 فٹ اور 45 فٹ۔ اس کے پاس 3 سائزز ہیں، بورڈ سے پوائنٹ تک 12 فٹ کی کیبل ڈلے گی، بورڈ سے دوسرے پوائنٹ تک 21 فٹ کی کیبل ڈلے گی، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے بورڈ سے تیسرے پوائنٹ تک 45 فٹ کی کیبل ڈلے گی۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسا پیس لے لے جس سے وہ ان تینوں کی میجرمنٹ آسانی سے کر سکے، وہ تینوں کو برابر میں ناپ سکے۔ تو وہ 12 کا، 21 کا اور 45 کا HCF نکالے گا، یعنی عدد اعظم معلوم کرے گا، تو وہ آئے گا 3 فٹ۔ 3 فٹ کے پیس سے وہ 12 فٹ کو بھی ناپ سکتا ہے، 21 فٹ کو بھی ناپ سکتا ہے اور 45 فٹ کو بھی ناپ سکتا ہے۔ آئی تھنک کہ میتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ عدد اعظم یا HCF کو فائنڈ کرنے کے عام طور پر 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں، ایک HCF بائی پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ اور دوسرا HCF بائی ڈویژن میتھڈ۔ چلیں بورڈ پر دونوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے ان دونوں طریقوں سے HCF فائنڈ کیا جاتا ہے۔ عدد اعظم یا HCF یعنی ہائیسٹ کامن فیکٹر کو 2 طریقوں سے فائنڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے عام طور پر یہ 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک فیکٹرائزیشن بائی پرائم فیکٹرائزیشن، HCF بائی پرائم فیکٹرائزیشن، اور دوسرا ہے HCF بائی ڈویژن میتھڈ۔ دونوں طریقے ہم سیکھیں گے کیونکہ یہ پہلا جو قسم ہے HCF بائی پرائم فیکٹرائزیشن، اس میں فیکٹرائزیشن کا ذکر ہے جسے اردو میں تجزی کہتے ہیں، مفرد تجزی، پرائم فیکٹرائزیشن مفرد تجزی۔ تو جان لیتے ہیں کہ یہ مفرد تجزی ہے کیا چیز، تجزی کیا چیز ہوتی ہے۔ تجزی جسے انگلش میں فیکٹرائزیشن کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فیکٹرائزیشن یا تجزی، کسی بھی چیز کو ضرب میں لکھنا تجزی یا فیکٹرائزیشن کہلاتا ہے۔ مثلا 15 کی اگر فیکٹرائزیشن کی بات کی جائے تو میں لکھ سکتا ہوں 3/5۔ یہ 15 کی یعنی 15 کی فیکٹرائزیشن ہے، تجزی ہے 3/3 ضرب 5، 3×5۔ اسی طرح سے 30 کی فیکٹرائزیشن کی اگر بات کی جائے تو اس طریقے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے فیکٹرز بنتے ہیں 30 کی تجزی کے۔ تو 30 کو جب 2×3×5 دونوں طرف لکھا ہوا 30 ہی ہے، یعنی 30 ہے، یہ بھی 30 ہے، اور اس کو ملٹیپلائی، ان تینوں فگرز کو ملٹیپلائی کیا جائے تو 30 بنتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دوسرے کے برابر ہیں،
تو 30 کی فیکٹرائزیشن کیا ہوگی 2/3/5 2 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی بائی 5. تو یہ اس کی فیکٹرائزیشن ہے. 15 کی یہ فیکٹرائزیشن ہے یعنی ضرب کی فارم میں لکھا ہوا ہے, اور 30 جو ہے یہ تجزی کی صورت میں یہاں پر لکھا ہوا ہے. تجزی کسی بھی عدد کو ضرب کے ریلیشن کے ساتھ اس کو لکھنا تجزی کہلاتا ہے. یہ اب اس کے فیکٹرز ہیں. تجزی کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تجزی میں کسی عدد کو ضرب کے ساتھ لکھنا اس کی تجزی کہلاتا ہے, یعنی اس کو حصوں میں لکھنا کہ اس کے فیکٹرز آپس میں ضرب ہو کے وہ بنے تو اس کو ہی تجزی ہوگی. اسی طرح 10 کی اگر فیکٹرائزیشن کی جائے تو یہ 2 ملٹیپلائی 5 یہ اس کی 10 کی فیکٹرائزیشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایچ سی ایف بائی پرائم فیکٹرائزیشن کا طریقہ کار کیا ہے. اگر 16 48 اور 60 ان کا ایچ سی ایف معلوم کرنا ہو, یعنی ہائیسٹ کامن فیکٹر کون سا ہے, کون سا ایسا بڑے سے بڑا عدد ہے جو ان تینوں کو تقسیم کرتا ہے, تو اس کے لیے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ کرتے ہیں. یہاں پر لکھ دیتے ہیں 16, اس کی فیکٹرائزیشن کرتے ہیں 16 کی 2 8 2 کا ٹیبل 8 پہ 4 ٹائم 2 کا ٹیبل 4 پہ 2 ٹائم اینڈ 2 پہ 2 کا 1 ٹائم. تو یہ لکھیں گے 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 یہ اس کی فیکٹرائزیشن ہوگی. اب 48 اس کی فیکٹرائزیشن کرتے ہیں. (48) 2 کا ٹیبل 48 پہ 24 ٹائم 2 کا ٹیبل 24 پہ 12 ٹائم 2 کا ٹیبل 12 پہ 6 ٹائم 2 کا ٹیبل 6 پہ 3 ٹائم اینڈ 3 کا ٹیبل 3 پہ 1 ٹائم. تو لکھیں گے 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی بائی 3 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 1 2 3 4 1 2 3 4 اینڈ ملٹیپلائی 3. تو یہ 48 کی فیکٹرائزیشن ہوگی ہے. اب 60 کی فیکٹرائزیشن کرتے ہیں. 2 30 ٹائم 2 15 ٹائم اینڈ 5 3 ٹائم اینڈ 3 1 ٹائم. 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 5 اینڈ 5 ملٹیپلائی 3. تینوں کی فیکٹرائزیشن علیحدہ علیحدہ سے ہوگی ہے. اب سمجھنے کی بات ہے کہ ان میں جو کامن ہے جو مشترک ہے وہ علیحدہ کر لیں گے. یہ 2 دونوں میں تینوں میں کامن ہے تو اس کا آپ علیحدہ سے ایک پیر بنا لیں. اس کے علاوہ یہ 3 بھی تینوں میں کامن ہے, جو تینوں میں مشترک ہوں ان کے آپ نے علیحدہ سے گروپنگ کر لینی ہے. اب یہ 2 اس میں بھی ہے لیکن یہاں پر کوئی تیسرا 2 نہیں ہے کہ اس کو مشترک کیا جا سکے. یہ 2 یہاں پر بھی تیسرا کوئی نہیں ہے کہ مشترک کیا جا سکے. یہ 3 ان دونوں میں تھے لیکن اس میں 16 کی فیکٹرائزیشن میں 3 نے موجود نہیں ہے. اسی طرح 5 یہاں پر ہے, ان دونوں میں 5 موجود نہیں ہے. تو یہ مشترک ہوئی ہیں یہ 2 اور یہ 2, تو اس کو علیحدہ سے لکھ سکتے ہیں فیکٹرائزیشن میں 2 ملٹیپلائی 2 جو کامن ہوئی ہے, یہ از اکول ٹو ہوگا 4.
تو HCF کیا آئے گا 4. یہ 4 وہ عدد ہے جو 16 پہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے, 48 پہ بھی اور 60 پہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے. اس 4 کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے 16 پہ, 48 پہ اینڈ 60 پہ. تو یہ HCF ہوگا 4. اس طریقہ کار کو کہتے ہیں HCF بائی پرائم فیکٹرائزیشن. اس میں ہر عدد کے فیکٹرز لکھ دیے جاتے ہیں اور ان میں جو مشترک ہوتے ہیں ان کو علیحدہ سے لکھ کے آپس میں ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے, تو اس طرح سے HCF فائنڈ کیا جا سکتا ہے. اس میتھڈ کو کہتے ہیں پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ, یا اردو میں سے کہتے ہیں اعظم بذریعہ مفرد تجزی. اس میں مفرد تجزی میں سب کو لکھ دیے گئے اور بعد میں مشترک لے لیے گئے, کامن لے لیے گئے اور ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیے گئے.